کل کے سبق میں ہم نے سیکولرزم کو پڑھ لیا تھا. اب دوسرا مضمون ہے تغریب، جسے ماڈرنزم کہہ دیتے ہیں. جدت پسندی، مغربیت زدگی. یہ تاریخ مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ مذاہب فرسودہ اور بیکار چیز ہیں اور ختم ہو چکے ہیں، پرانی چیزیں ہیں. اب نیا سائنس کا دور ہے، عقل کا دور ہے، اور ہمیں وہی چیز فائدہ دے سکتی ہے جو حواس، مشاہدہ، تجربہ، عقل کے تحت آتی ہو. ہمیں انہی چیزوں سے سروکار رکھنا چاہیے. اور جو چیز ایسی نہیں ہے، چاہے وہ قومی رسم و رواج ہی کیوں نہ بن چکی ہوں، مذہبی عقائد و اقدار ہی کیوں نہ ہوں، جو ہماری عقل سمجھ میں نہیں آتی ہیں، حواس مشاہدہ تجربے سے باہر ہیں، انہیں چھوڑ دینا چاہیے. مغرب مذہب کو، قدامت پسندی کو، روایت پسندی کو اپنے دیش نکالا دے چکا ہے، اور جدت پسند معاشرے میں ڈھل کر دنیا کو کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت پیش کرتا ہے. اس لیے وہ مسلم معاشرے کو بھی جدت پسندی کی دعوت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دنیا کو ترقی کرنے کے لیے مغربی معاشرے کی تقلید کرنی ہے. اور مغربی معاشرہ جو ہے پختہ علمیت رکھتا ہے، صحیح تجربہ، آزادی فکر، عدل، مساوات، روشن خیالی، یہ سب چیزیں اس کے پاس. اور اس دعوت کے نتیجے میں مسلم معاشرہ ایک بڑا طبقہ ان میں سے مغرب سے متاثر ہو رہا ہے، اور مغرب کی سیاست، معیشت، معاشرت، لطیفہ، سب چیزوں کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھنے لگا. ماڈرنزم، جدت پسندی کے حامی، اس وقت عالم اسلام میں کئی اہداف کو سامنے رکھ کے کام کر، اور مستشرقین کے شاگرد وہاں استعمال ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ماڈرنزم ہے، یعنی یہ جو ان کی افکار اور سوچ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ گہری حد تک سرایت کر چکی ہیں. اور آپ بات کریں نا پڑھے لکھے طبقے سے، تو پڑھا لکھا طبقہ آپ کو مذہب کے حوالے سے ایسی باتیں سنائے گا، اور وہ یہی کہے گا کہ یورپ میں جو ہو رہا ہے وہ بہت بہتر ہے، اور یورپ ایسا ہے، ویسا ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. میری خود لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اس قسم کی، تو لوگ یہی تاثرات پیش کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ مسلمانوں کو مذہب سے دور کرنے والی ہے، اور مذہب کی کا تنفر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے
تو اب یہ فکر اور سوچ ہمارا میڈیا لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے، اور مسلمانوں کی اپنے مذہب کے بارے میں یہی سوچ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مغرب پسندی اور ان کا قرب، ان کے ساتھ تعلقات وہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نقصان دہ ہے۔ ان کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف یہ ہے کہ اسلام کی خالص تعلیمات کو بگاڑ دیا جائے، اصل صورت کو مسخ کر دیا جائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے ایک تو تصویر کا یہ رخ ہے کہ اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کے طور پہ سامنے لایا جائے، اور قرآن پاک، حدیث، فقہ، تاریخ اسلام، ان کے مختلف حصوں کو غلط سیاق و سباق اور پرفریب تعویلات کے ساتھ سامنے لا کر اسلام کی قابل نفرت شکل سامنے لائی جائے۔ دوسری طرف یہ مفکرین کھڑے کیے جا رہے ہیں، ایسے مفکرین جو اسلام کی صحیح ترجمانی کے نام پر اسے ایک جدید شکل دیں، وہ شکل مغرب کے ہاں قابل قبول ہو اور ان لوگوں کے ہاں قابل قبول نہ ہو۔ تو اس کام کے لیے بھرپور کوشش جاری ہے، اور اس سلسلے میں اسلاف سے بد اعتمادی بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی تحقیقات کو رد کر کے ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنا اور اسلامی ثقافت، معاشرت کو تنقید کا نشانہ بنانا، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دینا، اور ایسے ہی جو چیزیں اسلام میں بالکل ممنوع ہیں انہیں اسلامی رنگ دینا، اور جو چیزیں اسلام نے جائز اور بلکہ لازم ضروری قرار دی ہیں ان کو فرسودہ قرار دینا، بنیاد پرستی قرار دینا، یہ جا رہی ہیں۔ امریکہ، یورپ وغیرہ میں کرنے کے لیے پیش ہے، جو اس پہ بہت محنت اور کوشش
توجہ فرمائیے گا. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ اہداف ہیں ان کے نہایت خطرناک قسم کے، اور ظاہر ہے کہ ان اہداف کی تکمیل کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں. اور وہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح موجودہ اسلام کو ہم ایسا بنا دیں کہ یہ اسلام ملتا ہوں. تو یہ جو جدید اسلام ہے، اس سلسلے میں آپ اندازہ لگائیں کہ جدت پسند تحریکیں چل رہی ہیں مسلمانوں میں، اور ان میں مسلمانوں میں نئی بحثیں چھڑی جا رہی ہیں. مثلا ایک یہ بحث ہے کہ جی اسلام مغربی طرز کی کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. کیا اسلام سائنس کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے کہ نہیں؟ کیا اسلام نسوانی مسائل کے ساتھ موافقت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بحثیں چھیڑ کر امریکہ میں سیاسیات کا استاد مقتدر خان تو مثبت جواب دیتے ہیں اور لکھتا ہے کہ امریکی مسلمان جو دولت مند اور اسلامی جذبہ سے مالا مال ہیں، متضاد معاشروں کے سنگم پر ہیں، اس مضبوط پوزیشن میں ہیں کہ 13 صدیاں پرانے دین کو اگلے 1000 سال کے عرصہ میں مضبوط مقام دلا سکیں. یہ وزنی حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں امریکہ مسلمان ہونے کے لیے بہترین جگہ ہے. یہ ایک کثیر ثقافتی جمہوریت ہے جو لوگوں کو تقریر اور مذہبی آزادی کی ضمانت دیتی ہے، اور مشرق وسطیٰ کے کئی اسلامی ممالک کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے زیادہ سہل اور آرام دہ زندگی کو بناتی ہے. امریکی آئین کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ ایک مکمل اسلامی ریاست ہے. یہ ملک یعنی امریکہ انسانی زندگی، آزادی اور ملکیت کا محافظ. آپ غور کیجئے گا کہ مقتدر خان کس انداز سے امریکی ثقافت کو اور امریکی رہن سہن کو مسلمانوں کے لیے خوشنما کر کے پیش کر رہا ہے. اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک امریکہ کے اندر جب دنیا آئے تو ایک نیا اسلام انہیں سب کے ساتھ چل سکنے والا ہو، وہ انہیں دیا جائے اور اس میں انہیں لایا جائے. تو یہ کچھ ہو رہا ہے. پھر تاریخ اسلام میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے ماضی سے بدگمان کرنے کے لیے، بد اعتماد کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی شاندار تاریخ کو بھول جائیں، انہیں نہ احساس ہو کہ ہماری تاریخ کیا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ میں انگنت ایسی ہستیاں موجود ہیں جو روشن اور قابل رشک کردار رکھتی تھی، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ تھیں. لیکن ان کے کردار کو پس منظر میں ڈالنا اور اسے غافل کرنا حالانکہ وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کیا کی زندگی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یورپ والوں کے لیے بھی
باعث رشک و حسد تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی ہے مثال کے طور پر، باوجود طاقت رکھنے کے القدس کے عیسائیوں کو جان و مال کے مان دی تھی، اور اپنے سپاہیوں کی پہ سختی کی تھی کہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. ظاہر ہے کہ یورپ میں تو ایسی مثال مل ہی نہیں سکتی. پھر آپ دیکھ لیں کہ فتح مکہ سے لے کر فتح قسطنطنیہ تک سینکڑوں مثالیں مسلمان حکمرانوں کی ہیں کہ جنہوں نے کافروں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو پناہ دی، امان دی، معاف کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ معاہدوں کی پابندی میں مسلمان حکمران باکمال نظر آتے ہیں. جبکہ آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، یورپ کو اپنے ماتحتوں کو بہت مارا اور اپنے ماتحتوں پر بڑے مظالم ڈھائے. آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ ابھی آپ نے سنی ہے کہ اس کے اندر بر صغیر پاک و ہند میں اور اسی طرح افریقہ کے ممالک میں گئے، جہاں جہاں گئے وہاں ظلم و ستم کی حد کر دی. امریکہ کے اندر ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا کیا، فلسطین کے اندر عیسائیوں کے مظالم، دغا بازیاں اور مکاریوں کا ذکر کرتا ہوا لین پول لکھتا ہے مارکیف عالم اسلام میں سرگرم مغرب زدہ جدت پسند مفکرین کو صرف یورپی ہیروز ہی آئیڈیل نظر آتے ہیں. ان کا مشن یہ ہے کہ جب مسلمان اپنی تاریخ کھول کر دیکھیں تو انہیں جگہ جگہ ایسے داغ دبے نظر آئیں کہ وہ اپنی تاریخ، اپنی ماضی سے، تاریخ سے شرما جائے. چنانچہ اسلامی تاریخ پر ان گنت کتابیں لکھ دی گئی ہیں جنہیں پڑھ کر نوجوان اپنے اسلاف سے متنفر ہونے لگتے ہیں. تو ایک مقصد یہ ہے. اسی طرح امت کو اپنی موجودہ حالت سے مایوس کرنا. کہ جی مسلمان تو کم ہمت ہے، لاپرواہ ہے، ایک قوم ہے ہی بے وقوف، کم عقل، بے ڈھنگی قوم ہے. ان کے اندر کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ حکمران صحیح نہیں ہے، اور مسلمانوں کی فرضی حماقتیں مشہور کی جاتی ہیں، اور نتیجہ ہی نکالا جاتا ہے کہ پورے عالم اسلام کی ابتری کی وجہ یہ ہے. اور مسلمان اندھی بہری قوم ہے. اگر یہاں جرمن، اٹالین، فرانسیسی ہوتے تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا کیا بنا دیتے. یہ گنوار لوگ ہیں، ان میں تمیز نہیں ہے. اور یہ بات اتنی کہی گئی، اتنی کہی گئی، اتنی کہی گئی، اور اس کو اتنا پسماندہ اور مفلس اور ذہنی طور پہ گیا گزرا بتایا گیا، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اسے گیا گزرا بتایا گیا، یہاں تک کہ ہمارے ہاں یہ باتیں زبان زدے عوام ہو گئی. اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان جو ہے یعنی پاکستان ایک گالی بن گیا. بات بات پہ کہا جاتی ہے پھر پاکستان جو ہے، پھر پاکستان میں تو یہی ہونا ہے نا. یہ باتیں وہ جسے کہا نا کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جائے. تو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اتنا کیا گیا، اتنا کیا گیا کہ مسلمان خود کو ہی نہایت پسماندہ اور نہایت بیکار خیال کرنے لگے. اب کہ یہ چیزیں مسلمانوں میں
عام ہو گئی ہیں کہ جی ہمارے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، ہم تو کسی کام کے ہی نہیں۔ اب جب ایک بندہ خود کو کہے کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بیکار ہوں، تو اس کے جذبات سرد ہو جائیں گے، صلاحیتیں قوتیں ماند پڑ جائیں گی۔ جب اپنے آپ کو خود ہی نکما اور بیکار یقین کر لیں گے تو اپنے آپ سے مایوس ہو جائیں گے، اور یہ مایوسی عام طور پہ پوری قوم پہ چھائی ہوئی ہے، اور پوری قوم معطل ہو کے رہ چکی ہے آج۔ آپ غور کیجئے گا کہ اس طرح کے فکرے مسلمانوں میں رائج کس طرح کروائے جاتے ہیں، یعنی اسلوب اور انداز کیا ہوتا ہے اس طرح کے فکروں کو مسلمانوں میں متعارف کروانے کا۔ تو مثال کے طور پہ جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اور مسلمان دنیا کی بدترین۔ اب دیکھیں کہ اسلام دنیا کے بہترین مذہب کہا جاتا ہے، تو اس سے مسلمانوں کے دلوں میں اس نے اپنی ہمدردی پیدا کر دی، اور مسلمانوں کو یہ تاثر دیا کہ دیکھو میں تو تمہارے مذہب کو اچھا کہہ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں تمہارے مذہب کی تعریف کر رہا ہوں۔ اب یہ لفظ ایک خوشنما کہہ لیں کہ زہر کی گولی کے اوپر میٹھا چڑھا دیا۔ اب ایک میٹھا ہے اور اندر اس کے زہر گھولا ہوا، چنانچہ اعظم ہیں مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، وہ جب ان کے سامنے یہ جملہ پیش کیا گیا، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی سخت نالاں ہوئے اس پہ، اور فرمایا کہ دیکھو انہوں نے آپ کو ایک زہر کو اس طرح میٹھے کے اندر لپیٹ کر دیا ہے، اس طرح خوشنما کر کے دیا ہے کہ تم اس کی بات کو بڑے آسانی سے قبول کر رہے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ کیا کریں گے، شروع میں اسلام کی تعریف کریں گے، اسلام کی تعریف کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کو برا کہہ کے رفتہ رفتہ اسلام کو بھی برا کہنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک بندہ کہے گا یار واقعتاً مسلمان قوم اگر غیر اسلام سے بنی ہے نا، تو اسلام میں کوئی خوبی ہوتی تو ضرور مسلمانوں میں خوبیاں ہوتی، لہذا مسلمانوں میں بھی کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، تو نتیجتاً لوگ دین اسلام سے ہی بدزن ہو جائیں گے۔ تو یہ کام ہو رہا ہے، اس انداز سے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے بدزن اور متنفر کیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کی حوصلہ شکنی کریں اور بتائیں کہ نہیں، اسلام جیسا مذہب دنیا میں کوئی نہیں، اور مسلمانوں جیسی قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ دنیا کی تمام اقوام میں سب سے زیادہ قابلیت رکھنے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔
اور لوگوں کو اپنا ماضی بتائیں اور حال بتائیں اور مسلمانوں کی خوبیاں اور کمالات جو حال میں ہے وہ سنائیں، تو یقیناً یہ پروپیگنڈا ختم ہو سکتا ہے یا اس کا زور ٹوٹ سکتا ہے آسانی سے۔ اچھا، پھر حال سے مایوس کر کے مسلمانوں کو مستقبل سے بھی مایوس کر دیا جاتا کہ جناب آج دیکھو علم تو مغرب کے پاس ہے، یورپ کے پاس ہے، اور مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو ٹیکنالوجی ہے، جدید آلات ہیں، ذرائع ہیں، سب ان کے پاس ہے۔ مسلمان تو بیچارے کنگلے ہیں، صحت کو دیکھ لو اور صحت کے اسباب کو دیکھ لو، سب ان کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی بڑے شدت سے آج کی جاتی ہے۔ دیکھو یورپ اور امریکہ کی زمینیں مال و دولت کے انبار اگل رہی ہیں، اور مسلمان منجر صحرا میں پیدا ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کا تو مقدر ہی گھٹ گھٹ کے مر جانا ہے۔ یہ نہیں زمانے کے ساتھ چل سکتے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج تک کیا کیا مسلمانوں نے؟ یوں مسلمانوں کو ان کے مستقبل سے متنفر کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور ایسے جدت پسند مفکرین کو پیدا کیا گیا، آج بہت سے پیدا ہوئے، مثلا سر سید احمد خان آیا، غلام پرویز آیا، ڈاکٹر فضل الرحمان آیا ایوب کے دور میں، اور اب جاوید غامدی، اور اس طرح فرد ہاشمی، اور انجینئر مرزا وغیرہ جیسے بہت سارے لوگ۔ نیو یارک کی مسجد الفرح کے امام فیصل عبد الرؤف اسی مکتب فکر میں ایک نیا اضافہ ہے۔ تو یہ لوگ ماضی سے غافل، حال اور مستقبل سے مایوس کرنے کا کام پورے طور پہ مسلمانوں میں کر رہے ہیں آج، اور نجات دہندہ صرف مغرب کو قرار دیتے ہیں، اور مغرب کا جو ثقافت، تہذیب و تمدن، اس کے علوم، اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ ہے کہ اہل ایمان کی شناخت کو بدل دینا، اس کی شخصیت کو پگھلا کر موم کی گڑیا بنا دینا، یہ ان کا ایک مقصد ہے۔ اور جب یہ موم کی گڑیا بن جائے گی، ہم اسے جس سانچے میں مرضی ڈال دیں۔ تو ماڈرن اسی چیز کو، ماڈرنزم یہی مقاصد رکھتا ہے۔ چنانچہ مغرب سوشل سائنسز، عمرانیات، نفسیات، سیاسیات کے ذریعے ہمارے ذہنوں کی زمینیں کھود رہا ہے، اور مسلمان عوام ہی نہیں بلکہ اہل علم اور خواص بھی بے سوچے سمجھے مغرب کے جدت پسندانہ فلسفے، خاص معنوں کی اصطلاحات کو اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور مغرب کے فکری حملے کا مقابلہ کرنے کے بجائے خود سپردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور صحیح معنوں میں موم کی گڑیا بنتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ جیسے ہمیں چاہیں وہ استعمال کریں۔ تو یہ بڑے خطرناک مقاصد اور مضموم اہداف ہیں ان کے۔ اب ہماری اسلامی شخصیت کو پگھلانے اور نرمانے کے بعد مغرب ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ایک آزاد معاشرہ تشکیل دیں، جسے سول معاشرہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہم مغربی افکار اور فلسفہ حیات پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے کسی تردد کے بغیر ہم معاشرے کو مغربی طرز پر نئی ثقافت میں ڈھالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں جیسا
نہ چہرہ رہتا ہے، نہ لباس رہتی ہے، نہ زبان رہتی ہے، نہ رسم و رواج رہتے ہیں، نہ دینی علوم کی طرف باقی رہتی ہے، نہ شریعت کا نفاذ رہتا ہے، اور اباحیت اور جنس پرستی، لذت پرستی، خود غرضی، بخل، حسد اور اس قسم کے گندے جذبات مسلمانوں میں در آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے شاعر اسلامیہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، اسلامی روح کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ تو وہی جو معروف کہاوت ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، آج مسلمانوں کو ایسے ہی بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر جب ہم ان جیسے بن جائیں گے تو پھر بھی وہ ہمیں ماننے کو تیار نہیں۔ جیسے قرآن کا لندر دان کا یہ نصارہ تب یہ ملتا ہوں، ہر بہرحال انہیں ہمارے اندر ایک چھپا ہوا دہشت گرد نظر آتا ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی ہم جو بھی بن جائیں ہمیں ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک کہ ہم کھل کے کافر نہ ہو جائیں اور مرتد نہ ہو جائیں، ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ آج دیکھ لیں جو لوگ مغرب میں گئے، مغرب زدہ ہو گئے، لباس، طور طریقے، عادات پر سب کچھ اپنا لیے، لیکن جب کوئی بات ہوئی انہوں نے مارا، ان کو خوب مارا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات حی و قیوم ہے، اس کا دستور ہے، امت میں ایک طبقہ ایسا موجود ہر زمانے میں رہا ہے جو کسی حالت میں مایوس نہیں ہوتا، اور وہ اسلامی اقدار کی سربلندی کے لیے پرعزم رہتا ہے۔ اور وہ لوگ اس طرح منجا تو کہنا کہ اس سے مہمان آ گئے، چونکہ ہر زمانے میں کام کرتے ہیں، تو ماڈرنزم کے نمائندے ان کو ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، ان کے افکار کی تغلید اور لالچ اور دھمکیوں کے ذریعے انہیں راستے سے ہٹانا، کردار کشی کر کے ان کی ساکھ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ نہیں جانے دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جنگ ہے، رات سے گزر گئی جناب، وہ جگہوں کے ذریعے آمنا سامنا جا کے دوستوں نے منجے لے آؤ، منجے لے آؤ، منجے لے آؤ، میں کہوں میرے کو پیسہ دو۔ پچھلے اتوار میں جناب بیٹھے لو بیٹا بند کر لو بیٹا وہ جناب